نقاد، دانشور، شاعر، ادیب تھے، انہوں نے اس کی پذیرائی کی اور اس پر اظہار خیال فرمایا، جو کہ اس کتاب میں بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بھی ادبی پرچوں میں وہ پابندی سے شائع ہوتا ہے۔ میں بولا جا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار، یا یہ کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں فکیہ غزل صاحبہ، اور یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ یہاں آتی رہی ہیں اور شمالی امریکہ کے، ابھی پچھلے سال ہی غالباً آپ آئی تھیں اور 18 اسٹیٹس میں آپ نے مشاعرے پڑھے تھے آپ نے امریکہ میں، لیکن اس دفعہ جب آپ یہاں پر کینیڈا آئی ہیں تو آپ ایک امیگرینٹ کی حیثیت سے آئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ جو آپ کراچی کا ماحول چھوڑ کر آ رہی ہیں ظاہر ہے یہاں پر آپ کو وہ اطمینان ملے گا؟ وہ دیکھیے، ایک ہجرت ہمارے والدین نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی جی، اور ایک ہجرت ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں دیکھیے شاعر تو زندہ رہتا ہے، شاعری آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس میں آپ کراچی میں بیٹھ کے کریں، امریکہ میں بیٹھ کے کریں، پاکستان میں بیٹھ کے کریں، شاعری تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاں تھوڑا بہت فرق تو محسوس ہوگا۔ مطلب وہ جو شاعری کا سبب ہوا، وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ لوگ، وہ مسائل آپ کو یہاں تو نہیں ملیں گے؟ یہاں بھی ملیں گے، یہاں دوسرے قسم کے مسائل ملیں گے، دوسرے قسم کے لوگ ملیں گے۔ انسان شاعری تو ایک تجربہ ہے، آپ اسی سے سیکھتے ہیں، اسی سے لکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں اور اچھا لکھوں، کیا پتہ مجھے ایسے لوگ ملیں یہاں جو مجھے پاکستان میں نہ ملے ہوں، کراچی میں نہ ملے ہوں۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلا ہجرت کا سبب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر کی ہے، اور جب آپ جیسے قدردان ابھی سے ہمیں اتنے میسر آ گئے ہیں تو ہمیں اپنے مستقبل کا اور شاعری کا اور یہاں کے لوگوں میں میل جول بڑھانے کا اور یہاں رہنے کا کیا، ہمیں تو کوئی غم نہیں، ہم جیسے آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ یہاں رہیں گے تو ہم یہاں بھی وہی کام کر سکیں گے جو ہم پاکستان میں یا کراچی میں رہ کے کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر آ کے آپ کو کافی دن ہو گئے، تو اس عرصے میں آپ نے کچھ یہاں کے ماحول سے، وہاں کے لوگوں سے کچھ نہیں، یہاں تو دیکھیے آبزرو ابھی تو دیکھیے اس قدر یہ بڑا مصروف قسم کا دورہ ہے اور بہت جلدی ابتدائی جو چیزیں آپ کو کرنا تو اس لیے میں نے ایمانداری کی بات ہے کہ اپنے آنے کی یہاں کسی کو اطلاع بھی نہیں دے پائی، جس کا گلہ آپ نے بھی کیا، لیکن آپ نے ڈھونڈ ہی نکالا۔ کیونکہ میرے پاس دوسرے شہر سے فون آنے شروع ہو گئے نا، اپنے قمر عباسی صاحب نے مجھے فون کیا، بھائی کہاں ہے وہ، کہاں آپ نے چھپا لیا ہے، یا پر مہدی صاحب کا فون آیا آج صبح، تو میں چاہ رہی تھی کہ پیپر ورک سب ختم ہو جائے اور میں جب دوبارہ آؤں یہاں اپنے بچوں کے ایگزامز کے بعد تو پھر آپ لوگوں سے رابطہ کروں، پھر ظاہر ہے کچھ کرنے کی بھی کوشش کروں۔ ابھی تو اتنا مصروف سارے دن گزرے، اور پھر یہ جو برف سے ڈھکی ہوئی ننھی منی پہاڑیوں میں گھیرا ہوا ہے، اپنے اطراف میں ایک نیا ماحول ہے۔ لکھا تو ایمانداری کی بات ہے ابھی کچھ نہیں، چونکہ یہاں پہ آتے پہلے فلو ٹھنڈ، اس سے پہلے ویسے سارنیا گئے تھے، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں سارنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے میرے اعزاز میں ایک چھوٹی سی شام رکھی تھی وہاں، تو وہ سارنیا میں انہوں نے اپنے دوست اور احباب کو بلا کے ایک چھوٹی سی نشست رکھی تھی، جس میں میں نے ہی کلام سنایا اور تو وہاں کوئی شاعر تھا نہیں، لیکن اچھا رہا یہ تجربہ بھی۔ آج آپ نے بلا لیا۔ انڈیا کے مشاعروں میں جا چکی ہیں آپ؟ بہت گئی نا؟ تو ہمارے بھارت تو بہت جانا ہوتا ہے، اتنا زیادہ جانا ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں دوسرا گھر ہی بھارت ہو گیا ہے، اتنے تسلسل سے جاتی ہوں بھارت۔ ہمارے جو درشک ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ہمارے پاکستانی ناظرین، وہ تو خیر آپ کو جانتے ہی ہیں، اور آپ جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ آپ انڈیا بہت جانا ہوتا ہے، تو ہمارے انڈین جو درشک ہیں وہ بھی آپ سے واقف ہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں کے ٹورانٹو کے ابھی ہوں گے جو کہ جن کے اب تک رسائی نہیں ہے، یا یہ کہ جن کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے لیے اور یہ کہ اپنے پرانے جاننے والوں کے لیے نا کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہاں بحیثیت شاعرہ آئی تھی جی، یہاں میں نے 2 مشاعرے پڑھے تھے، ایک سن 2000 میں پڑھا تھا اور ایک سن 2001 میں پڑھا تھا، جس میں مجھے یہاں کے میئر نے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا۔ دوسری دفعہ آئی تب بھی بہت اچھا مشاعرہ تھا، یہاں ارینج کیا تھا اشفاق حسین صاحب نے، تو اس میں آئی تھی، اس میں بھی خاصی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ پہلے مشاعرے میں بہت زیادہ
یہاں تک کہ میری کتابیں ہی نہیں بچی تھی. لوگ اتنے خوش تھے اور اتنا سنا تھا لوگوں نے مجھے کہ میں جتنا ڈری ہوئی تھی کینیڈا میں, چونکہ میں کینیڈا پہلی دفعہ آئی تھی. امریکہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے, بیک وقت کئی اسٹیٹ میں آتے ہیں, لیکن یہاں جب آئی تو مجھے لگا تھا کہ میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں, اتنی دور جا رہی ہوں, اور کبھی وہاں گئی نہیں ہوں آج تک کینیڈا. لیکن یہاں کے آڈینس نے, یہاں کے لوگوں نے اتنی محبت, اتنی پذیرائی میری ہوئی تھی کہ وہ مشاعرہ میں کبھی بھول نہیں سکتی. کہ ماشاءاللہ کراچی کے سینئر شاعر 11 شاعر ہمارے ساتھ تھے ہندو پاک کے ملا کے, اور سب سے جونیئر میں ہی تھی اس میں. جی. تو ایک اور عجیب سا ڈر تھا کہ سارے سینئر جو یہاں آتے رہتے ہیں اور میں پہلی دفعہ آئی ہوں, اتنا بڑا مشاعرہ ہے, 1200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 1200 کے قریب لوگ تھے. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے اتنی پذیرائی مجھے ملی کہ میں نے, میرا خیال ہے 9 غزلیں ایک ساتھ سنائی تھی اور لوگ بہت خوش ہوئے تھے. اور یہ پتہ ہے, یہی میں قطع کلام کرتا ہوں کہ یہی سن 84 میں یہاں جب مشاعرہ, اس زمانے میں ہم سعودی عرب میں رہتے تھے, تو ہمیں بلایا گیا تھا, ہم بھی آئے تھے, اور یہی سب کچھ پروین شاکر کے ساتھ ہوا تھا. کہ جدے سے میں آیا تھا, کراچی سے پروین شاکر, مطلب پاکستان سے پروین شاکر, اور امجد اسلام امجد تھے, اور اپنے جمیل الدین علی صاحب تھے, ہے نا, اور انڈیا سے سردار جعفری صاحب وغیرہ سب لوگ آئے ہوئے تھے. تو سن 84 میں جو یہاں مشاعرہ ہوا تھا, پروین شاکر کا پہلا مشاعرہ تھا, تو وہ بھی بہت نروس تھی. اور ماشاءاللہ 1200 کا جو بتا رہی ہیں آپ نا مجموعہ تھا. بالکل. اچھا, اتفاق سے دیکھیے جو نام آپ نے لیے, علی صاحب بھی میرے ساتھ تھے, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم میرے ساتھ تھے, حمایت علی شاعر میرے ساتھ تھے, لیکن میں ان کے ساتھ تھی دیکھا جائے تو. سینئر محسن بھوپالی, امجد اسلام امجد, انور مسعود, زبیر رضوی انڈیا سے تھے, اور کافی شاعر تھے, سب سینئر تھے, اور میں نے ان کے سب سے زیادہ یہ تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ وہ پروین شاکر کو سب سے زیادہ داد ملی تھی. بالکل, الحمدللہ. اس کے بعد میں ہم لوگ کہ تم کیوں پریشان ہو رہی تھی پروین, تو وہ بہت نروس تھی, لیکن ان کو جو داد ملی ہے. بھئی یقین کیجئے کہ آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں, لیکن میں اپنے ساتھ دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے لٹرلی کھڑے ہو گئے تھے, اور کلیپنگ رکی نہیں رہی تھی, اور میں یہ غزل بن کر پڑھ کے بیٹھنا چاہتی تھی, پھر لوگ کہتے تھے ونس مور, میں جسے رونا آ جاتا ہے نا اپنی پذیرائی دیکھ کے, تو میں لٹرلی رونے لگی تھی. اور مجھے اتنی عجیب سی خوشی تھی ایک اندر سے کہ اتنے ماشاءاللہ سینئر شعراء جو یہاں آتے جاتے رہتے ہیں ان کے درمیان, لیکن یقین کیجئے سب نے بیک اپ کیا. پیچھے سے ہمارے سینئر شعراء کہتے رہے نہیں زکیہ کو پڑھنے دیجئے, لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے, انہیں پڑھنے دیجئے. وہ ٹورنٹو کا مشاعرہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. تو اس لیے میں یہاں آتے ہوئے اتنی ڈری سہمی اب نہیں ہوں. اب مجھے یہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے شوہر ماشاءاللہ وسیم قریشی صاحب جی معروف اور بڑے سینئر بینکار ہیں, اور آج کل جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ UBL میں وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ بینک میں ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ, یونائٹڈ بینک میں ہیں, اور یہ ایک حساب کتاب کرنے والا آدمی. اللہ نے ماشاءاللہ ان کو اتنا اچھا ذوق دیا ہے کہ آپ کی اتنی ہمت افزائی کرتے ہیں, آپ کی کچھ پناہی کرتے ہیں, اور یہ کہ آپ کو حوصلہ ظاہر ہے دیکھیے وہ سپورٹ نہ کریں تو نیچرلی میں تو کچھ نہیں کر سکتی.